السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی بچے کی مانند ہے، بچے کی طرح ہے۔ اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کا ذائقہ اور اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی، نظر غلط جگہ پڑتی ہے تو پڑھنے دو، اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ بچائے سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور اب ان عادتوں کو چھوڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے اور نہ کبھی قرار ملے گا، نہ سکون آئے گا زندگی کے اندر۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں ملتا۔ اگر آپ مغربی معاشرے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پیسے کی ریل پیل، تعلیم کا معیار بلند، لذت حاصل کرنے کے لیے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو۔ لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب اور گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں۔ کیوں؟ دل میں سکون و قرار نہیں۔ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو، ان گناہوں، نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں، سکون تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھو، زندگی بھر نہیں ملے گا، اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر جاؤ گے۔ اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی، نافرمانیوں کو اگر نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔ سکون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو، جن کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جن کا دل اس کے ذکر سے آباد ہو۔ اس کے سکون اور اطمینان کو دیکھو، ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون و قرار کی نعمت میسر ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، ذرا سی کوشش کرنی پڑے گی، نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے۔ یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ بھئی یہ راستہ، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائے گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا۔ اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک شعر فرماتے ہیں، وہ شعر کیا ہے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہیں برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اب تو
اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوا, اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگے گی, اب یہ گناہ نہیں ہوں گے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے. یاد رکھو شروع میں تو یہ کام کرنے بڑی